پہلے خامند کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے. بس ایسے لوگوں نے یہ بات بنائی غیب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان اللہ سے بات کرے, کوئی بھی پریشانی تکلیف لوگوں سے بات نہ کرے. یہ اتنی دیر تم کیوں سوچتے رہے؟ تمہیں تو سنتے ہی کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. سورۃ النور یہ مدنی سورت ہے, ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدنی صورتوں کی طرح احکام بیان کیے ہیں. سورت کا نام النور ہے, نور کا نام روشنی, چونکہ اس کے اندر روشنی, قرآن حدیث کی روشنی, ہدایت کی روشنی اس کا بیان ہے اور اس کی ایک مثال ہے اس کے اندر, اس لیے سورت کا نام نور ہے. اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کرتے ہوئے پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ زانی مرد اور زانی عورت ان کو کوڑے مارو 100, اور حدیث میں ایک سال کی جلا وطنی, اور جب ان کو سزا دی جائے تو مومنوں کی ایک بہت بڑی جماعت وہاں موجود ہو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور یہ غلط کام حیوانیت والا اسلامی معاشرے سے ختم ہو. عفت, عصمت, شرم و حیا پر اسلامی معاشرہ استوار ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم سزا دینے لگو تو تمہیں ان پر شفقت, رحم نہیں آنا چاہیے. اور اگر شادی شدہ ہے مرد عورت تو پھر یا ان میں سے ایک, تو پھر اس کو سنسار کرنا ہے, اور یہ حدیث کے اندر ہے رجم, جو سزا ہے سنسار کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عام طور پر زانی مرد زانیہ عورت کو پسند کرتا ہے شادی کے لیے, اور زانیہ زانی مرد کو. مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ زانی یا زانیہ کو اپنے لیے اختیار کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تہمت کا بیان کیا کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر اور گواہ نہیں لاتے تو ان کو 80 کوڑے مارو. 4 گواہ لائیں تو ٹھیک ہے, سچے ہیں. اگر 4 گواہ نہ لا سکیں اور انہوں نے تہمت لگائی ہے تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ 7 بڑے گناہوں سے بچو, ان میں سے ایک یہ ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. اور اگر اپنی بیوی پر کوئی انسان بات کرے پھر کیا کیا جائے؟ یا تو 4 گواہ لائے تو ٹھیک ہے, جیسے دوسری عورتوں کا مسئلہ ہے ایسے اس کا بھی وہ 4 گواہ لائے تو یہ بری و ذمہ ہے. لیکن اگر 4 گواہ نہیں ہیں اور عورت ہوگی تو چپ کر جائے گا, پردہ پوشی کرے گا, اور حدیث میں آتا ہے جو کسی کی پردہ پوشی کرے اس کو اجر ملتا ہے. لیکن بیوی کا مسئلہ ہے, 4 گواہ ہیں نہیں, کیسے چپ رہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے کہ سچا ہو. اگر جھوٹ بول رہا ہے تو عورت کی زندگی, ساری زندگی جو ہے اس کی وہ تباہ ہو گئی. اور اگر سچا ہے تو کیسے اس کو گھر میں رکھے؟ تو اللہ نے اس کے لیے لیان کو جاری کیا کہ 4 دفعہ آ کر قاضی کے سامنے وہ مرد کہے اللہ کی قسم اٹھا کر کہ میں سچا ہوں, اور 5ویں دفعہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ بری و ذمہ ہے, اس پر اب کوئی یاد نہیں آئے گی. اب عورت تب بری ہوگی کہ اگر وہ بھی 4 دفعہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے,
اور 5 دفعہ یہ کہے کہ اللہ کا مجھ پر غضب ہو اگر یہ سچا ہو، تو بس ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اگر کوئی طلاق دے دے کسی کو، وہ عورت آگے نکاح کرے اپنی مرضی سے، وہ آدمی فوت ہو جائے یا وہ بھی طلاق دے دے، تو عدت کے بعد پہلے خاوند کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن لیان والے کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے زندگی بھر، اور معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ ان میں سے ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے، وہ اللہ کے سپرد۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لیان کا مسئلہ رکھا۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی اس کا بیان ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے سفر میں تو قرآن دادی کرتے تھے، جس عورت کا نام نکلتا اس کو لے جاتے، قرآن دادی ہوئی، میرا نام نکلا۔ سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا، میں قضائے حاجت کے لیے گئی، واپس آئی، دیکھا تو میرا ہار گر چکا ہے۔ میں جلدی سے گئی کہ ہار دیکھتی ہوں، وہاں آ جاتی ہوں، پیچھے سے رسول صاحب نے کوچ کا حکم دے دیا۔ وہ جو کھٹولا سا تھا ہودج جس کے اندر میں ہوتی تھی، وہ کمرہ سا تھا چھوٹا سا، وہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور جہاں پڑاؤ ہوتا تھا تو اتار کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا۔ اٹھانے والوں نے وہ اٹھا کے اوپر رکھ دیا، میں ہلکی پھلکی تھی، ابتدائی دور تھا، انہوں نے سمجھا کہ میں اس کے اندر ہوں، حالانکہ میں اندر نہیں تھی۔ قافلہ چلا گیا، میں وہاں آئی، قافلہ جا چکا ہے، میں اسی جگہ بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی پیچھے چھوڑا ہوتا تھا کہ وہاں سے پھر جب آئے وہ قافلے والی جگہ پر، کوئی رسی، کوئی لکڑی، کوئی چیز وہی وہاں گری پڑی، وہ اٹھائے۔ اس کے پاس اونٹ ہوتا تھا جس پر وہ لے آئے۔ اب وہ پیچھے سے آیا، اس نے دیکھا مجھے، اس نے پردے سے پہلے، پردے کے کام آنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، میں سوئی ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو پریشان ہو گیا، کہنے لگا زوجۃ رسول اللہ علی الطریق، ہمارے رسول کی بیوی راستے پر۔ اس کی آواز سے مجھے جاگ آ گئی۔ اس نے اونٹ بٹھایا، میں اس کے اوپر بیٹھ گئی، نہ اس نے میرے ساتھ کوئی بات کی نہ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات کی۔ پیچھے قافلے میں ہم آ گئے، منافق جو تھے، یہ غزوہ بنی المصطلق کی بات ہے، انہیں باتیں کی، یہ دیکھو یہ سیٹنگ تھی، جان کے پیچھے یہ وہ فلاں۔ مدینہ میں آپ آئے تو باتیں باتیں ہو رہی ہیں۔ عائشہ کہتی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ رات کو ایک دن میں قضائے حاجت کے لیے گئی، ام مستح کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جاتی، اس کا دوپٹہ پاؤں میں اٹکا تو اس نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا۔ میں نے کہا تمہارا بیٹا بدر میں شامل ہوا ہے اور تو اس کو برا بھلا کہہ رہی؟ میں کہا تجھے پتہ نہیں ہے؟ وہ تیرے متعلق تو باتیں ہو رہی ہیں، تو میرا بیٹا بھی بات کرتا ہے تو مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے۔ عائشہ بڑی حیران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دو میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں۔ مقصد یہ تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بات کروں گی، یہ کیا ہے۔ جا کر ماں سے بات کی تو ماں نے کہا بیٹا جب عورت خوبصورت ہو نا اور خاوند محبت کرتا ہو اور شوقنے بھی ہوں تو ایسی باتیں ہو جاتی۔ سبحان اللہ، اتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ بات ہی کوئی نہیں ہے، آپ اس کو معمولی سمجھ رہی ہیں۔ ایسے کہتے ہیں میں نے رونا شروع کر دیا۔ یہ مہینہ تک یہ کیفیت ساری یہ چلتی رہی۔ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب ہے، آپ حاضر ناظر ہیں۔ اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو وہاں میں وہاں موجود تھا، کچھ بھی نہیں۔ غیب ہو تو بتاتے، بس ایسے لوگوں نے یہ بات بنائی، غیب تو اللہ تعالیٰ جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، انسان سے غلطی ہو جائے نا، وہ توبہ کرے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے نا تو معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ یہ تھوڑی تھوڑی بات پر اپنی بیویوں پہ شک کرتے ہیں نا اور گھر تباہ کرتے ہیں۔ اب یہ ذرا دیکھو، یہ رسول ہے، رسول، اور کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے نا تو تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نے کہا تم ایک بات سن چکے ہو، پھیل چکی ہے، تمہارے ذہن بن چکے ہیں۔ اگر میں اس وقت سچ بولوں نا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا
اور میں سچی ہوں، تم نے یقین نہیں کرنا، اور اگر میں جھوٹ بولوں کہ یہ بات ہے تو تم سب نے تسلیم کر لیں، لہذا میرا معاملہ رب کے ساتھ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اور مجھے اس وقت صدمے کی وجہ سے ایت نہیں یاد آ رہی تھی جو یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر ان کے باپ نے پڑھی، صبر جمیل میں کہنا چاہتی تھی کہ میں صبر جمیل کرتی ہوں۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اللہ سے بات کرے، کوئی بھی پریشانی تکلیف لوگوں سے بات نہ کرے۔ ایسا کہتی ہے میں اتنا روئی 2 راتیں دن بھر رو رو کہ میری آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے۔ رسول اللہ سب بیٹھے تھے، وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا، میں یہ سوچتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ جائے گا، جبریل علیہ السلام آ کے بتا جائیں گے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں قرآن مجید میں آیات اتاری، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی، آپ اٹھے تو آپ نے کہا عائشہ خوش ہو جا، تمہیں مبارک ہوں، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ میری ماں نے کہا اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ میں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کروں جس نے میرے بارے میں قرآن اتارا۔ تو یہ ایتیں اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے برات میں اتاری۔ ان میں تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا مسلمانوں کو کہ تم نے اتنا ٹائم کیوں لگایا، یا اتنی دیر تم کیوں سوچتے رہے، تمہیں تو سنتے ہی کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آئندہ ایسی بات نہ سوچنا۔ جب رسول پاک تو رسول کا گھرانہ بھی پاک، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ رسول پاک ہے تو رسول کا بستر اور رسول کے گھر والے وہ بھی پاک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو دنیا اور آخرت میں جنہوں نے یہ تہمت لگائے۔ اور کہا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ سورۃ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ مجرموں کے خلاف ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، لیکن جو عائشہ کے مجرم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ان پہ تہمت لگائی، یا اب وہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں کہ وہ تہمت صحیح تھی، اللہ فرماتے ہیں ان کے خلاف ان کے ہاتھ پاؤں کے علاوہ ان کی زبانیں بھی گواہی دیں گی ان ظالموں کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ جب یہ قانون ہے تو محمد پاک تو اس کی بیوی بھی پاک اور اس کا بستر بھی پاک۔ ایک عیسائی کہنے لگا مسلمان عالم کو تمہاری عائشہ پر تہمت لگی تھی، تمہاری نبی کی بیوی جو تھی اس پہ تہمت لگی تھی، بات تو ہوئی، پتہ نہیں پھر تہمت دور ہوئی یا نہ ہو۔ مسلمان عالم نے جواب دیا کہ میں بات کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں تجھے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ 2 عورتوں پر تہمت لگی تھی، عائشہ پر بھی اور مریم پر بھی۔ عائشہ کا خاوند تھا، مریم کا خاوند نہیں تھا۔ عائشہ کے پاس اولاد نہیں تھی، مریم کے پاس بچہ بھی تھا۔ بتا تہمت کس پر مضبوط ہے؟ وہ شرمندہ ہوا، چپ کر گیا کہ اگر تم لوگوں کا کیا، لوگوں کی باتوں کو لیں تو پھر مریم کے متعلق تم کیا کہو گے؟ اس لیے مریم بھی پاک، اس کا بیٹا عیسیٰ بھی پاک، عائشہ بھی پاک، محمد رسول اللہ بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے کہ کہیں جاؤ گھر میں کسی تو اجازت لو، اجازت کا طریقہ سلام کو، اور حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ سلام کو، اجازت لو، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جاؤ، پھر آ جاؤ۔ اور جہاں تمہاری رہائش نہیں ہے نا، مثلا سامان والی جگہ ہے، ہوٹل ہے، دکان ہے، وہاں تم جا سکتے ہو بغیر اجازت کے۔ پھر اللہ نے فرمایا مومنوں کو کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومن عورتوں کو بھی کہے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں پہ کنٹرول رکھیں
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ جیسے مرد کے لیے جائز نہیں ہے عورت کو دیکھنا، ایسے عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے مرد کو دیکھنا۔ لیکن آج کل تو مسئلہ ہی عجیب ہے، سارے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ جو آگے ہیں ٹی وی اور یہ سارا، تو عجیب عجیب مرد ہوتے ہیں وہاں، عجیب عجیب، ان کے لباس بھی پورے نہیں ہوتے، ان کو عورتیں دیکھتی ہیں گھروں میں، اور عورتیں ایسی آتی ہیں ننگ لفنگ، ان کو مرد دیکھتے ہیں۔ اچھا پھر کہیں رشتہ طے ہونا ہوتا ہے تو لڑکے کو بھی چلو اس کی والدہ دیکھے یا بھائی دے، بولتا والدہ کو بھی کیا ہے، بھائی یا باپ دے، ایک مثال ہے چلو، لیکن یہاں وہ سارے خاندان کی عورتیں اس کو دیکھتی ہیں، اور وہ منگنی ٹوٹ جاتی، پھر دوسرے کو دیکھتی ہیں، تیسرے کو دیکھتی ہیں، غلط ہے۔ جیسے مردوں کے لیے جائز نہیں عورتوں کو دیکھنا، ایسے عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے مردوں کو۔ اس کے بعد اللہ نے پردے کے احکام کی کہ پردہ کریں عورتیں، ہاں خامدوں اور خامدوں کے باپ، خامدوں کے بیٹے، اپنے بیٹے، اور اسی طرح خامدوں کے باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے یا مسلمان عورتیں، ان کے سامنے وہ اپنی زینت سر ننگا کر سکتی ہیں، دوپٹہ اتار سکتی ہیں، یہ باقی نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو غیر مسلم عورتیں ہیں نا، ان کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو اپنا دوپٹہ وغیرہ یا چادر برقع نہیں اتارنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ یہ جو ایمان ہے نا، ایمان، اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے ایک جالا ہو، جالے کے اندر چراغ ہو، اور چراغ ایک شیشے میں ہو، اور شیشہ گویا کہ ستارہ ہے چمکتا ہوا، اور اس میں تیل ہو زیتون کے درخت کا، اور زیتون کا درخت باغ میں نہ مشرق کی طرف ہو کہ اس کو دھوپ زیادہ لگی ہو، نہ مغرب کی طرف ہو کہ اس کو دھوپ کم لگی ہو، درمیان میں ہو، صاف شفاف زیتون کا تیل اس دیے میں چراغ میں ہو، چراغ شیشے میں ہو، اور شیشہ جو ہے وہ پڑا ہو اس جالے کے اندر، آپ دیا سلائی ماچس نہ بھی لگائیں، لگتا ہے جل پڑے۔ یہ ایمان کی مثال ہے، صاف شفاف، اس طریقے سے نور ہے یہ ایمان۔ اور کفر کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ جیسے گہرا سمندر ہو، گہرا، اس کے اوپر ایک موج لہر ہو، پھر اوپر ایک اور لہر ہو، پھر ایک اور لہر ہو، اور پھر اوپر بادل ہوں، اتنا اندھیرا، نیچے تہہ میں پانی میں کچھ ہے اس کو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ جس طرح یہ تاریکیوں میں اندھیروں میں ہے، ایسے کفر شرک والا تاریکیوں اور اندھیروں میں۔ ایک غیر مسلم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، جب اس نے یہ مقام پڑھا تو کہنے لگا یہ جو محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سمندر کا سفر کیا کبھی؟ بتایا گیا کہ نہیں، آپ جزیرہ کے اندر ایک سفر سمندر کا نہیں کیا۔ اس نے کہا میں اس کو رسول تسلیم کرتا ہوں کہ یہ سچا رسول ہے۔ نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے سمندر دیکھا نہیں ہے، نقشہ ایسے کھینچتا ہے جیسے اس کی زندگی سمندر میں گزری ہے، اس کو رب نے بتایا۔ بھائی جو سمندر دیکھا نہیں، ایسا نقشہ تو نہیں کھینچے گا نا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، تجارتیں کر، ان کو اللہ نے مرد کہا، مرد، یہ کہتا ہے بڑا مرد ہے، مرد جس کو رب مرد کہتا ہے۔ سنو رب کس کو مرد کہہ رہا ہے؟ تاجروں، تاجروں خوش ہو جاؤ۔ کون سے تاجر ہیں جن کو اللہ مرد کہہ رہا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں مرد ہیں، تجارت خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ کاروبار کرتے ہیں ٹکا کے، ایسی مصروفیت ہے، لیکن جب اذان ہوتی سب چھوڑ کے نماز۔ صحابہ کرام بہت کاروبار، ان کے بارے میں آتا ہے صحابہ کرام تابعین کے بارے میں، منڈی میں کاروبار بھرپور ایسے ہوتا تھا جیسے ان کو بس دنیا کے ساتھ ہی تعلق۔ اذان ہوتی چہروں کے رنگ اڑ جاتے، وہیں کاروبار چھوڑ کے جا کے نماز۔ رزق تو رب نے دینا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو دنیا بھی میرے پاس ہے، آخرت بھی میرے پاس ہے۔ دنیا لینی ہے تو پھر بھی میرے ساتھ رابطہ کرو، آخرت بنانی ہے تو پھر بھی میرے ساتھ رابطہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے مومنوں کا اور منافقوں کا بیان کیا ہے۔ منافقوں کا بیان اللہ نے کرتے ہوئے فرمایا
کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، قرآن کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب اللہ رسول کی طرف بلایا جائے کہ آؤ تمہارے فیصلے قرآن حدیث کے مطابق کریں، بھئی یقل لہم الحق، اگر ان کو پتہ ہو نا کہ اس میں ہمیں حق ملے گا، اسلام کے لحاظ سے ہمارا حق بنتا ہے، تو پھر آئیں گے عاجزی کرتے ہوئے، اور اگر حق نہ ہو تو پھر وہ چلے جائیں گے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول ظلم کرتے ہیں؟ یہ منافق لوگ ہیں۔ نمازیں بھی ہیں، کلمہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سیاست کا سارا کچھ ہو رہا ہے، اور پلاٹ کا جھگڑا ہے، مکان کا جھگڑا ہے، کوئی اور برادری میں جھگڑا ہے، اگر پتہ چل گیا کہ میں حق پر ہوں، قرآن حدیث کے آؤ جی آؤ ایتھے بلاؤ حاجی صاحب نو، اتھی بھجن نہیں لگے، ایتھے رہو، ایتھے آؤ۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ یہ مجھے حق نہیں ملے گا، میں غلطی پر ہوں، اور جی آخر یہ عدالتہ بھی تو مسلمانہ دیا ہے نا، جاجی بھی تو بادشاہ مسلمان انہیں نہیں بانٹو، ہو گیا، یہ منافق ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ میں ظلم کروں گا ان پر۔ آگے اللہ نے مومنوں کا بیان کیا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومنوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے، جب اللہ رسول کی طرف بلایا جائے، آؤ تمہارا مسئلہ جو ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، درود کا، وظیفے کا، شادی غمی کا، پلاٹ کا، مکان کا، تجارت کا، کوئی اور مسئلہ، آؤ اللہ رسول کے مطابق فیصلہ کرو، قرآن اس کے مطابق۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لی اور مان لی، یا اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کان میں تیری آواز، تیرے پیغام قرآن کی آواز آ گئی اور رسول صاحب کے، اب میں مانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں، باقی سارے نکمے اور نکٹو ہیں۔ یہ مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا۔ اس کے بعد اللہ نے اجازت کے مسئلے بتائے کہ کسی گھر میں جاؤ اجازت لے کے جاؤ، البتہ بچے چھوٹے جو ہیں نا ان کو اجازت ہے بغیر اجازت کے، لیکن 3 ٹائم یہ بھی اجازت لے کے جائیں، فجر سے پہلے، دوپہر کے ٹائم اور عشاء کے بعد، اس وقت یہ بھی اجازت لے کے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں حدیث اور سنت کی، نماز میں، نیاد میں، عقیدے میں، درود وظیفے، شادی غمی، معیشت، معاشرت، شکل صورت، لباس میں، ان کو ڈر جانا چاہیے۔ آخرت کا عذاب تو آئے گا، ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اللہ رگڑا دے دے اور ان کو پکڑ لے۔ سورۃ الفرقان، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام فرقان ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت کے شروع میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ یکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب اتاری اپنے بندے محمد رسول اللہ پر تاکہ وہ جہان والوں کو ڈرائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے بادشاہی ہے زمین و آسمان کی، ولم یتخذ ولدا، اس نے اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس ملک میں، حکومت میں، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو پیدا کیا اللہ نے اور اس کی تقدیر بنائی۔ واتخذوا من دونہ آلہہ، یہ مشرک لوگ اللہ کے بغیر معبود بناتے ہیں اور مشکل کشا، لا یخلقون شیئا، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، ہم یخلقون، وہ پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہیں ہے مالک اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کے، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ اپنی زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، اور نہ دوبارہ اٹھنوں کے مالک ہیں۔ جب چاہا اللہ لے آیا، جب تک چاہا رکھا، اور جب چاہا مار دیا، اور جب چاہا اس کو اٹھائے گا۔ اتنے بے بس بے کس، تم نے ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ادھر ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کی بات مانتا، حدیث سنت کے ساتھ کھڑا ہوتا، قول فتوے، لڑیاں سلسلے، برادری سوسائٹی کے تقاضے، علاقے کی باتیں، نظام دستور، ان کو نہ اپناتا۔ یا لیتنی لم، یا ویلتا، افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو دوست نہ بناتا، میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اور ایک رسول کی بات مانتا۔ اس دن یہ پچھتائے گا، لیکن اس دن کا پچھتانا کیا، اب پچھتانا کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت،
اس کے بعد اللہ نے سورت کے آخر میں اپنے بندوں کی صفات بیان کی. وعباد الرحمن الذین، رحمان کے بندے یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں ایستا، اور اسے پاؤں مار مار کے اور ایسے آکڑ کے نہیں، ایستا چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑانے والی تان و چشنی اسلام کے خلاف، وہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں کہ ان سے کیا بات کرنی. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جن کی راتیں گزرتی ہیں سجدوں اور قیام میں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، جو دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، یہ عذاب بہت سخت ہے. اور وہ جو خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے، درمیانی راہ چلتے. جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں فضول خرچی نہیں کرتے. جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود نہیں بناتے، اور وہ قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور وہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، اور جب توبہ سچی کر لیں، یہی لوگ ہیں جن کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں یا اللہ میرے گناہ تو معاف کر دے گا. ہاں اگر میں سچی توبہ کروں. ہاں سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں 3 شرطیں ہوں. پہلی بات گناہوں کو چھوڑو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو. اللہ ہمالیہ پہاڑ جتنے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. یا اللہ میرے تو گناہ بہت ہیں، آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، ہاتھوں کے پاؤں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے جتنے بھی گناہ ہونا میری رحمت سے زیادہ نہیں. یا اللہ اگر میں سچی توبہ کروں تو میرے گناہ معاف کر دے گا. ہاں یا اللہ پھر نئی سری بات ہوگی، پیچھے لکیر پھیر دے، آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا. اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے. یا اللہ اگر میں چال چلن درست کر لوں آئندہ کے لیے، اللہ فرماتا ہے میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں. دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی. ابھی تو میں جوان ہوں، کر لیتے کچھ نہیں ہوتا. محمد میں رب شفیع محمد مہربان بیڑے پر ایک تو قوالا نے کام آسان کیتا ہے، بد عملی سکھاتے ہیں یہ لوگ. میں یہ بات نہیں، اگر سچی توبہ کرو تو میں تمہارے گناہوں کو بھی نہیں. اور وہ لوگ جو جھوٹ کو آدر نہیں ہوتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب لغو سے گزرتے ہیں، شرک سے، سینمے سے، تھیٹر سے، مخلوط مجلس سے، اور ڈرامے سے، فلمیں سے، بیہودہ باتوں سے گزرتے ہیں، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اچھی طرح غور فکر کرتے ہیں، اندھے پن کا شکار نہیں ہوتے. اور وہ جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے رب ہماری بیویوں اور اولادوں سے ہمیں ٹھنڈک دے آنکھوں کی، اور ہمیں متقین کا امام بنا. یا اللہ یہ نمازیں تو ہوتی رہیں گی، جہاد تو ہوگا، حج تو ہوگا، اور یہ تبلیغ تو ہوگی، ہمیں امام بنا، یعنی یہ کام ہمارے ذریعے کرا تاکہ ہمیں ثواب ملے. یا اللہ ان کی جو تو نے صفات بیان کی ہیں کیا ان کا بدلہ ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں جنت میں اونچے محلات دوں گا. اونچے محلات جن کو دیکھیں گے لوگ جیسے چاند سورج کو دیکھتے ہیں، ان کو اونچے محلات دوں گا ان کے صبر کی وجہ سے. اور ان کو تحفے سلام ملیں گے، فرشتے ان کو سلام کہیں گے، مہمانان گرامی سلام، اور میں رب کا بھی ان کو سلام ہوگا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. جنت میں بہت اچھی جگہ ہے، یہ بہترین ٹھکانہ ہے. اور سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا یہ جو تمہاری دعائیں ہیں نا، دعائیں، اس وجہ سے تمہاری مصیبتیں ٹلی رہتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب بھی دعا کرتا ہے نا ضائع نہیں جاتی، یا فوراً قبول ہوتی ہے یا کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی. آدمی کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی، دعا تو قبول ہو گئی ہے، تیرا حادثہ ہونے والا تھا، تیرے بیٹے پہ پریشانی آنے والی تھی، تیری دعا کی وجہ سے ٹل گئی. اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ نبی کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں. تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے میں تو بہت ملیا میٹ کر کے رکھ دوں، یہ تمہاری دعائیں جو تمہیں لیے پھرتی ہیں، یا اللہ رحم، یا اللہ معافی، یا اللہ کرم. اور تیسری بات ہے کہ دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے قیامت کے دن، جب اللہ ذخیرہ شدہ دعائیں نکال کے بد و بدیوں کے گناہ معاف کرے گا، جنت میں داخلے دے گا، ان کے درجے بلند کرے گا. اس وقت بے صبرے اور بے صبریاں پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش جو دعائیں قبول ہو گئی تھیں دنیا میں وہ بھی قبول نہ ہوتی، دنیا تو گزر ہی جانی تھی، جمع ہو جاتی ہیں، آج کام آتی. وآخر دعوانا الحمدللہ.